بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن سید ہے میرا نام. آپ لوگ سب تقریباً جانتے ہی ہیں مجھے, تو زیادہ تفصیل میں اپنی نہیں جاؤں گا. یہ ہمارا پروگرام اسٹارٹ اپ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان 100 کے حوالے سے 3 ہم پروگرام کر رہے ہیں. ان میں سے یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے پاکستان انوویٹس. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے پاس کسی ایسے شخص کو, کسی ایسے انسان کو لے کر آئیں جس نے کوئی انوویٹو کام کیا ہو, انٹرپرنوریل کیریئر ہو اس کا, جس میں اس نے کوئی ریمارکیبل کام کیا ہو, اور وہ آپ سے آ کے جو ان کی لرننگ ہے وہ شیئر کر سکیں. اور اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ جو ہوسٹ کے طور پہ, کو ہوسٹ کے طور پہ عفیفہ عکاس شاہد ہیں, جو ابھی میں ان کو انوائٹ کروں گا, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ شی بیکم دا ہوسٹ آف دا پروگرام اور میں آہستہ آہستہ یہاں سے گم ہو جاؤں. تو عفیفہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کہاں ہوتی ہیں عفیفہ؟ اپنے بارے میں ذرا سا بتائیں لوگوں کو. Sure, sir. These days I'm in Karachi. I'm acting as a finance intern in Habib Metro head office. And right now I have got a privilege to work with you all and to impart the knowledge to all the ones who are saying right now. Thank you, Afifa. You are also part of Startup Pakistan, right? You Yes, started. sir. Good. Yes, sir. Very good. تو عفیفہ, آج جو ہمارے گیسٹ ہیں آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرانا ہے, پھر انشاءاللہ Sure, ہم ان کو بھی sir. بلاتے ہیں اور Yes, وہاں sir. سے اسٹارٹ لیتے ہیں. Yes, sir. I hope everyone is doing good, and I believe that we all would done a lot from this session. And thank you, sir, for giving me the privilege to introduce Sir Imtiaz Asgar. Let's have a look at his profile. So Imtiaz Asgar is actually the chair and founder of Asgar Group. He's one of the best-known entrepreneurs of engineering sector in Pakistan. He has been a member of boards of several government organizations. Over the years, he has participated in inception of the various trade bodies, for example, Islamabad Chambers of Commerce and Industry, Pakistan Association of Automobile Parts and Accessories Manufacturers, Quality and Productivity Society of Pakistan, and Pakistan Foundry Association. So, Assalamu alaikum, sir. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Bahut shukriya. Thank you, sir. Thank you for having me with you. Thank you, sir. So we are great to have with us today. I hope we would learn a lot with you. So, Sir Hassan, let's start today's session. یس پلیز. امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. امتیاز رستگار is a name that many people in the entrepreneurship world know very well in Pakistan. ساری زندگی ایز این انٹرپرنور آپ نے گزاری ہے امتیاز صاحب, اور ماشاءاللہ جتنا میں نے آپ سے لرن کیا ہے, جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اس سے مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ نے یہ زندگی, جتنا کیریئر آپ کا ہے, یہ آپ نے بالکل انتہائی دیانت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ سفر طے کیا ہے. اور یہاں پر آ کر جو ایک میرے ذہن میں سوال, جس سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا, پھر آگے جیسے آپ جس طرح چاہیں اس کو لے کے چل سکتے ہیں, کہ کیا ایک انٹرپرنور کا کیریئر ہوتا ہے, یہ کیریئر صرف وہی انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو ملازمت کرنے جاتے ہیں, اور کیسا ہونا چاہیے یہ کیریئر؟ تو اس میں آپ پلیز اپنی اسٹوری بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ نے یہ زندگی جی ہے, بہت عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور پلیز ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیسا ہونا چاہیے ایک انٹرپرنور کا کیریئر. حسن صاحب بہت شکریہ. تھینک یو فار کیا کہ آپ نے یہ جو میرے متعلق تھوڑا سا بتایا. میں نے بڑی اسٹرینج قسم کی زندگی گزاری ہے, کیونکہ میں نے کوئی جاب زندگی میں کی نہیں. تو کچھ ایک کوئی آئی ڈونٹ نو, اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا میرے مائنڈ میں. لیکن میں نے اپنا کاروبار جو تھا وہ اسٹارٹ کیا اپنے ہاسٹل کے کمرے سے. تو پنجاب یونیورسٹی میں ہیلی کالج میں پڑھ رہا تھا, تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور اس لیے اٹ واز اے اسٹرینج. لیکن یہ تھا کہ آئی ڈو ہیو اے یونیورسٹی ایجوکیشن, اور people usually who had degrees they were supposed to do jobs,
So something happened in my mind ke I just went on and never looked back. So ये that is the basic my life. अभी 50 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी में कंटिन्यू किया है। और मैं थोड़ा सा जिस वक्त बिजनेस की बात होती, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू मेक ए डिस्क्लेमर कि हर इंसान गलती का पुतला है। उससे पता नहीं कौन कौन सी गलतियां होती, किसी का उनको पता होता है, किसी का नहीं पता होता। तो ये आई कैन नॉट क्लेम दैट आई एम कोई कोई मैं फरिश्ता हूँ या कुछ हूँ कि भाई मैंने बिजनेस में इंसान को कारोबार में सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं कि वन हैज टू, जैसे कहते हैं ना कि अपना जो नॉर्थ पोल है ना, वो देखते रहना पड़ता है कि भाई ये मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो जो ऑडिटर है वो बंदे के अंदर बैठा है, तो उसके लिए कोई बाहर के ऑडिटर की जरूरत नहीं होती। लेकिन नॉर्मली जब एथिक्स की बात होती है तो ये कुछ चीज़ें जो कि रूटीन में सामने आती हैं, जिसमें मोरालिटी है, प्रिंसिपल्स हैं, ऑनेस्टी है, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग बीइंग फेयर विद व्हाटएवर यू आर डूइंग विद पीपल यू आर, जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्शियस है, अपना ज़मीर है, जैसे मैंने कहा कि ऑडिटर अंदर ही बैठा है। देन द चॉइसेस यू हैव इन लाइफ कि हर पॉइंट पे ना इंसान एक आजमाइश में है कि वो चॉइस करता है राइट का या रॉन्ग का, है जी। देन ऑनर इज अनदर थिंग। जो वैल्यू सिस्टम है सोसाइटी का, या एज मुस्लिम हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, और वही वैल्यू सिस्टम से इंटेग्रिटी और मोरालिटी ये चीज़ें निकलती हैं। ये चीज़ें सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो दिस इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ इट। और आपने ये जो मुझे सवाल पूछा कि बिजनेसमैन का भी कैरियर होता है, कैरियर हर किसी का होता है। और बेशक बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो एक मुसलमान का जो कैरियर है उसके मैं समझ सका हूँ, ये 5 स्टेजेस हैं उसके, कि जो उसकी पैदाइश है और 5 साल की उम्र है उसकी, है जी, जो माँ की जो तरबियत है, और उससे आगे भी तरबियत माँ की जारी रहती है। और फिर उसकी तालीम का टाइम है 25 साल की उम्र तक, तो वो तैयारी कर रहा होता है। और फिर वो जिस वक्त कैरियर में आता है, तो फिर वो 60 साल की उम्र, नॉर्मली हमारे पीपल थिंक वी विल रिटायर एट 60, तो जो कि डिबेटेबल चीज़ है वेदर वन शुड रिटायर और नॉट रिटायर। तो उनका ताकि ज़िंदगी जब तक है वहाँ तक आदमी को कोई यूज़फुल काम करना चाहिए। तो फिर कब्र है, तो कब्र के जो सवालात हैं और कब्र की जो मुश्किलात हो सकती हैं वो हैं, फिर उसके आगे आखिरत है। तो जो आदमी आई वुड से कि जो बंदे को जो चाहिए वो है कि वो आखिरत से वर्क बैक करे, है जी? कि तालीम भी ऐसी हासिल करे और उसके बाद कैरियर भी ऐसा अपनाए, ख्वाह वो जॉब के अंदर है या कारोबार में है, वो कोई ऐसा काम ना करे जिसके साथ उसकी कब्र खराब हो या उसकी आखिरत खराब हो। तो अगर इससे वर्क बैक करके चले तो बहुत सी जो मसाइल हैं बंदे का वो हो जाते हैं, और उसका जो डायरेक्शन है वो ठीक रहती है। तो हर किसी के साथ जो है ना, दिस इज ए मेटामॉर्फोसिस के बर्थ से लेके और कब्र तक, और कब्र से आगे बियॉन्ड रोज़े जज़ा सज़ा जो है वो है। तो ये दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। अगर आदमी इसको अपनी उसमें रखेगा तो वो जो उसका अपना इंटरनल ऑडिटर है वो, या उसकी जो डायरेक्शन है वो इंशाल्लाह उसकी ठीक रहेगी। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। और छोटे-छोटे चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बंदे को ख्याल करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो जो है कि बिजनेस एज ए करियर, बिजनेस एज ए करियर जो है, ये दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट करियर टू अडॉप्ट, क्योंकि यू आर ए मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीबॉडी, यू आर रिपोर्टिंग ओनली टू योरसेल्फ। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे जो पहली सुन्नतें हैं उसमें से तजारत एक सुन्नत है। उनके सहाबा कराम भी ताजर थे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी ताजर थी, और वो मुल्कों की तिजारत करते थे, वो किसी एक जगह की तिजारत नहीं करते थे। और
وہ کرتے تھے, مختلف ملکوں کے ساتھ مال لے کے جاتے تھے, اور اس میں بے شمار آپ کے پاس سامنے ہیں ایگزامپلز ہیں جی, کہ ایک تو سنت ہے, اور پھر جو احادیث ہیں کہ دیانتدار تاجر جو ہے وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہے جی, یا 9 حصے رزق تجارت میں رکھا ہے جی. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی جب ڈاؤن فال کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے تجارت بند کر دی, اور اس کی وجہ سے ان کی ڈاؤن فال ہوئی. جو تاجر ہے اور جو ٹریول کرتا ہے تو ہی از ان اے مور ایگیلیٹیرین اسٹیٹ آف مائنڈ. اس کو مختلف قسم کے لوگوں سے, مختلف مواقع سے, مختلف جغرافی سے, مختلف کلچر سے اس کو پالا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا جو آؤٹ لک ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو جب مسلمانوں نے تجارت چھوڑی تو اس کے ساتھ ان کی جو آرمیز تھیں ان کے پاس بھی کام نہیں رہا, ورنہ تو آرمیز اور نیویز جو تھیں وہ تجارتی رستے جو تھی کھلا رکھتی تھی, تو وہ جو کام تھا وہ پھر غیروں نے لے لیا. اور مسلمانوں کا جو اسلام تھا وہ بھی گلی محلے کا اسلام ہو گیا, اور دوسری سائڈ سے غربت ہو گئی, اور جو دولت تھی وہ غیروں کے پاس چلی گئی, کیونکہ جو مسلمانوں کے کام کرنے کے طریقے تھے وہ انہوں نے اپنا لیے. اب کام کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو مسلمان تاجر تھے ان کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا اس کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی اچھی تجارت بھی کی. اور سب سے ایک بہت بڑا جو میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے وہ امام ابو حنیفہ کی تجارتی زندگی ہے. امام صاحب, ہم لوگ جو خاص طور پہ پاکستان میں اور ترکی میں اور کافی یہ جو ایریاز ہیں اس میں ہم سارے حنفی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے متعلق, ان کی تجارتی زندگی کے متعلق عام طور پہ لوگ گفتگو نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ اس پہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. ہی واز رننگ اے ویری ماڈرن بزنس سسٹم جو کہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق تھا, لیکن اٹ واز اے ہیوج بزنس سسٹم. ہی واز رننگ فیکٹریز, ہی واز رننگ ویئر ہاؤسز, ہی واز اے ون مین بینک, اور ان کا سارا اپنا سیکورٹی کا سسٹم تھا, اور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم تھا. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں, جب میں اس کو آج کل کی کسی ماڈرن کارپوریشن کے ساتھ موازنہ کرتا ہوں اس کا, تو وہ مجھے بعین اس کے مطابق نظر آتی. آئی کانٹ فائنڈ اینی ڈفرینس بٹوین اٹ. لیکن وہ ماڈرن کارپوریشن جو ہے وہ پاکستان سے باہر والی بیٹھی. یہاں پہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس قسم کے سسٹمز اور اس قسم کی تجارت نہیں ہوئی, اور دیٹ از اس لیے یہ جو تجارت کی اہمیت ہے یہ اٹ گوز مور دین میکنگ پرسنل منی. It actually this is the backbone of the economy, or and the economy is the backbone of the nation. تو ورنہ جب نہیں ہوتا تو پھر جو کچھ آپ پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کشکول لے کے کبھی کہتے ہیں یہ فلانے سے فنڈنگ لیتے ہیں, فلانے سے فنڈنگ لیتے ہیں. یار ہمارے اتنا بڑا شہر ہے, ملک ہے ہمارا ہے جی, تو ہمارے اندر کیا خرابی ہے کہ ہم اپنا پیسہ خود نہیں بنا سکتے ہے جی, کیونکہ جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں وہ ان کا منڈیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, نہ پاکستان کی منڈیوں کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ان کا باہر کا تعلق ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نا مطلب اس کو دے گو ایکچولی بیونڈ کیریئر آلسو. جس وقت آپ ایک فورن ملک میں میڈ ان پاکستان لے جا کے ایک چیز بیچتے ہیں تو آپ پاکستان کا چھوٹا سا جھنڈا لگاتے ہیں وہاں پہ. جاپانی جو تھے وہ دنیا کو ویسے فتح نہیں کر سکے. they have a very sad story to tell when it gets to کہ انہوں نے ورلڈ وار 2 اور اس سے پیچھے ان کے جو کرتوت تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جب اپنے آپ کو ریسیٹ کیا تو دے کانکرڈ دا ورلڈ تھرو an army of businessmen and army of exporters جو کہ انہوں نے آ کے دنیا میں سارا کیا. تو میرا خیال ہے جی کہ یہ دس از جو تمہارا کیریئر ہے, دس از واٹ اٹ گوز. تو میری ساری زندگی اللہ کا فضل ہے اسی قسم کے کام میں گئی ہے, اور الحمدللہ کہ ہم نے چیزیں بنائی بھی اور ایکسپورٹ بھی کیا. ماشاء اللہ آپ نے تو ساری زندگی اسی کیریئر کو اپنایا, اور جیسے آپ نے کہا کہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی سنت ہے. یقیناً جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس طرح کے
چیزیں ہماری سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا، تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی جیسے جو، اور میں ابھی عفیفہ کو بلاتا ہوں، ان کے بھی سوال ہوں گے اس کے اوپر. ظاہر ہے آج کے دور میں جو ینگ جنریشن ہے اور جو اپنا بزنس اسٹارٹ Yes, کرنے جا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، تو ایک تو آپ نے ان کے سامنے ایک موٹیویشنل بات کی کہ بزنس کرنا اچھی بات ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک بات اور کہی کہ جو بزنس کرتا ہے وہ پھر اس کا وہ کسی اور کے کیا کہتے ہیں حکم کا تابع نہیں ہوتا. تو جس کو کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر بی یور اون باس، تو وہ yes, اپنا sir. باس خود ہوتا ہے، رائٹ. یہ آئی Yes, تھنک دس sir. از لبریشن جس کو آپ کہیں کہ آپ ٹوٹلی آزاد ہو جاتے ہیں کہ بالکل آپ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی. عفیفہ، کیا آپ کے ذہن میں آتے ہیں سوالات؟ بالکل سر جیسے کہ ابھی ہم نے یہ سر نے بھی کہا، اور اٹ از ویری ٹرو کہ وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ان آور ڈیلنگس. ہمیں فیئر رہنا ہے. وی ہیو ٹو سے ٹرو وین وی آر ڈیلنگ ان بزنس ٹرانزیکشنز. لیکن سر اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو اگر ہم بولتے ہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے، میں ایماندار رہوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا، لیکن سر اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو یہ چیز کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر اچھے بن جائیں لیکن دوسرا نہ بنے تو پھر کافی مشکل ہو جاتی ہے. تو سر میرا سوال یہ کہ اگر اس قسم کا جو بھی ہمارا دور چل رہا ہے تو اس میں حلال طریقے سے ہم کیسے کمائی جو ہے وہ کما سکتے ہیں؟ مطلب کہ واقعی کیا یہ ممکن ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ٹو بی آنیسٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ یار میں چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ ہاں میں جو ہے وہ ٹھیک رہوں گی، میں جو ہے وہ ڈس آنیسٹی نہیں کروں گی، میں فیئر رہوں گی، لیکن جب آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا ہے جو کہ وہ نہیں کر رہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے، وہ یار سکسیسفل، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے ایسے کیا جب بھی میں پیچھے رہ گئی، ایسے کرتی تو پھر آگے بڑھ جاتی. تو سر آپ کی کیا رائے ہے اس بات پہ؟ دیکھیں عفیفہ، بات ایسے ہے جی کہ سر. ڈس آنیسٹی از ناٹ این آپشن. جس کو ایگزیکٹلی ہم سر. ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، دراصل کیا ہے، وہ حرام ہے. بالکل سر. کیونکہ اس کو نام آپ کرپشن کا دے لیں، کہتے ہیں جی ہوں. پاکستان میں کرپشن. ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے کہ حرام کے ساتھ سمجھوتا ہے. صحیح بات ہے سر. اچھا، آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے. اٹ از ناٹ این آپشن کہ بندہ سمجھ سوچ کے حرام کی طرف جائے، کیونکہ جب بالکل وہ سر. حرام آئے گا تو حرام کے ساتھ حرام کی آفتیں بھی آئیں گی. یس سر. اور اس کے ساتھ جو حرام کام کا، غلط کام کا صحیح نتیجہ تو نہیں نکل سکتا. اسی یس سر. one has to be very very careful in this thing کہ بندہ کہے کہ جی بیکاز ایوری باڈی از dishonest تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت کرنا چاہیے. مطلب یہ یس سر. بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ کر لیا، تھوڑا سا بھی کر لیا، بڑا کر لیا ہے تو وہ کام تو خراب کر دیا. اس کے بعد اگر بندے نے حرام کر لیا اور کہا کہ جی میں اتنا صدقہ کرتا ہوں یا میں اتنی خیرات کرتا ہوں یا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں یا میں نماز پڑھنے وہ کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے سب، یہ تو کوئی یس چیز سر. جب حرام سٹارٹ ہو گئی تو پھر تو آپ سمجھیں کہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی سب بالکل سے سر. پہلی چیز اپنے آپ کے ساتھ جو اپنی نیت ہے اور جو اپنا جو قبلہ درست کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ تو ہم اپنی نہیں بات کرتے. دیکھیں انگریزی میں ایک مقولہ ہے، کرس آف دا مس بگوٹن. یس میرا سر. خیال ہے وہ ناول تھا مون سٹون، شاید اس میں تھا یہ تو. لیکن دیٹ از اے ورڈ وچ اٹس اے، وہ کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے وہ نہیں ہے مقولہ یا فقہ جو ہے یہ، اٹ واز کرافٹڈ سم ویئر ان یورپ. اور کیا ہے، کرس آف دا مس بگوٹن، جو غلط چیز آپ نے حاصل کی، غلط کام خراب کر کے حاصل کی، اس کی ایک وہ اپنے ساتھ ایک کرس لے کے آتی ہے، اس میں سے یس ہو سر. نہیں سکتا. اور بندے کو سمجھ آ جائے کہ حرام کے ساتھ بعد میں نقصانات کیا ہیں تو ہی گڈ شڈر کے سوچے بھی نہ اس کا، اور سوچنا چاہیے بھی نہیں. تو اس لیے جو نیت ہے اور جو قبلہ ہے وہ درست رکھنا چاہیے کہ یہ دیر از نو ادر آپشن کہ بندہ کہے کہ اس کو میں کریں گے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، اس دنیا میں بندہ رہ رہا ہے تو اس میں ہر سٹیج پہ بندے کے سامنے چوائسیز آتے ہیں. بالکل سر. اگر تو وہ صحیح طریقے سائڈ پہ چلا جائے، حلال والی سائڈ پہ، تو اس کی برکات بھی ہوں گی اور اس کے مطابق نہ وہ کرے گا.
اور اگر صحیح وہ سر. دوسری چیز ہے کہ ہی از بینگ ٹرائیڈ کہ اس کے سامنے ایک چارم آ گیا ایسا کہ چوری کا مال ہے یا مبدا کے بندے کے ساتھ مل کے بجلی چوری کر رہا ہے یا کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے, اچھا تو وہ اپنے آمدنی میں حرام شامل کر رہا ہے, تو وہ تھوڑا سا بھی شامل ہو گیا تو کام تو سارا خراب ہو گیا. اس لیے Yes sir. دیٹ از جسٹ ناٹ این آپشن کہ بندہ اس کو کہے کہ میں نے اس سائڈ پہ جانا ہے, لیکن وہ اس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جس وقت آپ زندگی میں چل رہے ہیں تو وہ جو چوائسیز ہیں وہ چوائسیز سامنے آئیں گے بھی. اس کے لیے بندے کا جو ارادہ ہے, جو نیت ہے, وہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے کئی چیزیں آتی ہیں پریکٹیکل لائف میں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ جب وہ دین کی سائڈ پہ آتا ہے تو کہتا ہے جی ہم رشوت نہیں دیتے. اچھا اب جو رشوت کی جو بات ہے وہ بھی ایسے ہے کہ رشوت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں اس کے اوپر میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, لیکن جو میں اپنی زندگی میں سمجھا ہوں اور اس میں وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ مل کے کوئی ایسا ارینجمنٹ کروں کہ جو چیز میری نہیں ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے یا کسی اور بندے کو نقصان ہو جائے, مجھے فائدہ ہو, کسی اگر عدالت میں گیا ہوں تو وہاں رشوت دے کے میں نے اپنے کام میں اپنے وہ جو ججمنٹ ہے اپنے فیور میں لے لی ہے نا, یا کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ مل کے کوئی مال چوری کیا یا حکومت کا مال جو تھا نا وہ اپنے نام لگوا لیا حکومت کے اہلکار کے ساتھ مل کے, وہ اس کو جو پھر میں نے پیسے دیے وہ رشوت کی نہیں جائے گی. لیکن ایک چیز بھتا ہے, بھتا وہ ہے جو سرکاری اہلکار آپ کو تنگ کر کے آپ سے وصول کرتا ہے فار جسٹ اسٹاپنگ یور ورک. آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے, وابدہ والا آپ کو بجلی کا کنیکشن نہیں دے رہا اور رکھنے ڈال رہا ہے. کنیکشن اب بھی آپ کا حق ہے اور آپ نے پوری فیس بھی پوری کر رہے ہیں. اگر اس نے اوپر سے کر رہا ہے مطلب دیٹ از ناٹ رشوت, دیٹ از بھتا. وہ پھر آدمی کی اپنی ہے کہ پروس ہے کہ وہ دیتا ہے نہیں دیتا, لیکن اس کے لیے گلٹ کانشیسنیس نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں نے رشوت دی ہے. رشوت تب ہوگی اگر میں وہ وابدہ کے بندے کے ساتھ مل کے بجلی چوری کروں اور اس کو پیسے دوں, یا اس کے ساتھ اس کے چوری کی تار یا چوری کا مال اس سے میں لوں. اسی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وابدہ والا ہو یا اور ہے, ہمارے اس وقت حالات بہت خراب ہیں, جگہ جگہ اس قسم کا کام ہو رہا ہے سرکاری اہلکار کے. لیکن یہ ہے کہ اور سرکاری اہلکار ہی نہیں, اس کا کاؤنٹر پارٹ ایک بزنس مین بھی ہوتا ہے, شہری بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے, تو تبھی وہ کام ہوتا ہے کہ وہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہوتی. سو ون ہیز ٹو بی ٹو سی کہ اس سارے گیم کے اندر وہ شامل ہی نہ ہو. ایسے سرکاری آپ کے پاس ٹھیکے ہیں اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ تو وہ چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ اور جو چوائسیز سامنے آتے ہیں نا, کوالٹی کی خرابی ہے کہ یہ جی نمبر 1 کی کوالٹی, نمبر 2, نمبر دیر, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بندہ کہ یہ 3 کوالٹیز میں بنا رہا ہوں. کوالٹی از کوالٹی, دیر از نو ادر وے کہ آپ کہیں کہ یہ میں نمبر 2 کا بنا دیا جی نمبر 3 کا بنا دیا. یہ ٹپیکل پاکستان میں سنتا ہوں باتیں, یہ آپ کو باہر نہیں سنیں گے نہیں آپ کسی دوسرے معاشرے میں. اگر ایک اسٹینڈرڈ ہے, یو آر میکنگ اٹ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ, جو چیز اس کے برابر کی تھی وہ مارکیٹ میں لائے, اگر جو نہیں تھی اس کو آپ نے اسکریپ کر دیا. سو وہ جتنے چوائسیز ہیں بزنس مین کے پاس کرپشن کے بے شمار چوائسیز ہیں. سو ہی ہیز ٹو بی کیئرفل کہ اس جو جہاں بھی وہ کام ایسا خراب کرے گا اس کے مال میں حرام شامل ہو جائے گا. سو ہی ہیز ٹو بی آل دا ٹائم ویجیلنٹ کہ وہ تول میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بریچ آف کانٹریکٹ میں بھی ہو سکتا ہے. دیر آر مینی ویز جس کے اندر کام خراب ہو سکتا ہے. تو وہ سارا ٹائم اس کا جو ڈائریکشن ہے نا وہ اس کو اپنی سیدھی رکھنی چاہیے, اور اس کرنے کے لیے اس کو تھوڑا دین کے متعلق اور جنرلی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے لیے آسانی بڑی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چند اصول جو ہے نا یہ ہمیں بتا دیے گئے حدیث اور قرآن کے تھرو, تو اگر ہم نے اس کو کیا ہوا تو ہمارے لیے لائف ہے سمپل. ان کو ہم نہیں فالو کر رہے, اور یہ جیسے خریدا ہوا مال ہے وہ اگر آپ بیچا ہوا مال ہے واپس آپ نے لے لیا تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے وعید جو ہے جنت کی وعید ہے, لیکن ہم لوگ نہیں کرتے.
اور آپ باہر یورپ میں نارتھ امریکہ میں کہیں سے سامان لے آئے, مہینے کے بعد لے جائیں کہ جی یہ ہے, وہ سوال بھی نہیں پوچھتے, واپس لے لیتے ہیں. اسی ان لوگوں نے یہ چیزیں ساری اپنائی ہوئی ہیں ہمارے والی. تو اس قسم کا نا بیچ میں دیر آر سیورل تھنگس جہاں کے اس کے کرپشن کے آپ سمجھیں کہ چوائسیز ہیں جو کہ وچ آر ریئلی ناٹ چوائسیز, دیٹ شوڈ ناٹ بی ہیپن کسی ایسے معاشرے میں جہاں پہ قانون ٹھیک ہو, عدالتیں ٹھیک ہو, تو وہاں پہ اس کا ویسی پاسبلٹی نہیں رہتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. ویسے امتیاز صاحب, ظاہر ہے آپ کا تجربہ, آپ 50 سال سے تقریباً آپ نے جیسے کہا کہ بزنس کر رہے ہیں, جی اور یہاں تو سب کہتے ہیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو آپ نے رشوت اور بھتے کے درمیان فرق بھی بتایا, جو میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی آپ کسی کے ساتھ مل کے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اپنے جائز کام کے لیے مجبوراً پیسے دے رہے ہیں, یہ دو جی الگ چیزیں ہیں. پھر آپ نے آخر میں جو بات کی اس کے اوپر علامہ اقبال کا شعر ہے, جواب شکوہ کا, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, کہ مسلمان کو جو کانسٹیٹیوشن اپنانا چاہیے تھا, جو انداز اپنانا چاہیے تھا, وہ جب کافر نے اپنایا تو اللہ نے اس کو بھی وہی کیا کہتے ہیں برکتیں دے دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, اگر ہم ان اصولوں پہ چلیں گے تو ہمیں بھی اس کے فوائد ملیں گے. جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی جو خریدا ہوا سامان واپس کرنے کی, کیونکہ میں بچپن میں پاکستان کے اندر تو میں نے نہیں دیکھا کوئی واپس لیتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ آپ دکان سے اتر گئے تو اب ہاں آپ دکان سے اتر گئے, بس جی اب تو آپ نے خرید لیا. جی جی تو بالکل میرے والد کینیڈا آئے میرے پاس, تو وہاں پر ہم کوئی سامان لے کر آئے تو نہیں پسند آیا تو اس کو واپس کرنے چلے گئے. تو میرے والد میرے ساتھ تھے, تو کہنے لگے کہ حسن بیٹا یہ مطلب اس نے میں نے گیا, میں کاؤنٹر پہ جا کے میں نے کہا یہ واپس لے لیں. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں خرابی نہیں ہے, بٹ وی ڈنٹ لائک اٹ. اس نے واپس لے لیا. اب میں اپنے والد کو میں سمجھا رہا تھا, میں نے کہا اس نے سوال یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ اس میں کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے کہ وہ واپس لے گی یا نہیں لے گی. اس نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو دوبارہ بیچنے کی کوشش نہ کرے. یہ بات صرف یہ اس کا پرپس تھا کہ اگر اس میں خرابی ہے تو میں اس کو سائڈ پہ رکھ دوں, اور اگر خرابی نہیں ہے تو میں واپس شیلف کے بالکل اوپر لگا. ایسی تو یہ ایتھکس جو ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے عفیفہ کہاں گئیں, عفیفہ بھی آ جائیں گے یہاں پر. جی, تو اس میں جو آپ بات کرتے ہیں کہ Yes. انسان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کام, یہ تمام خرابیوں سے بچنا چاہیے, حلال طریقے سے پھر کمانے کے کیا طریقے ہیں؟ مطلب آپ تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے. آپ نے ساری زندگی بزنس کیا ہے تو آپ کو بھی تو یہ پرابلمس آئی ہوں گی, آخر آپ سے بھی تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ کانٹریکٹ مل جائے گا, اتنے پیسے دے دو, یا یہ ہو جائے گا, ایسے ہم کر لیتے جی ہیں. تو کیا طریقہ اچھا کار ہیں؟ لکیلی آئی ہیڈ اے فادر ہو واز اے گورنمنٹ سروینٹ, اور انہوں نے یہ چیزیں ساری غور سے دیکھی ہوئی تھی. تو جب میں نے انہیں کہا کہ میں نے جاب نہیں کرنی اور پڑھائی بھی آگے کنٹینیو کرنی ہے, اسٹارٹ مائی اون بزنس, انہوں نے کہا یار تم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا. مجھے اس کی اس وقت آئی ڈڈ ناٹ کوشچن ہز وزڈم کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, وائی یو آر آسکنگ می. اور لیکن جسٹ وہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ایز اے فادر ان ڈیفرنس ود وشز میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ساری زندگی ہم نے جو گورنمنٹ کانٹریکٹس تھے, وی وار این انجینئرنگ انڈسٹری, اور نارملی ہوتا تھا کہ جی آپ گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی کام کریں گے, تو وہ نہیں کیے. اور اس کا مجھے بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ مائی کمپنی واز دونوں ہی میری کمپنی جو تھیں دے گرو اپ ایز مارکیٹ بیسڈ کمپنیز. So we were not looking at some few government departments, which we were not looking at all at them. So we were looking at the whole of Pakistan, اور کچھ دیر کے بعد we started looking at the world. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایک وہ والد صاحب کے مشورے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ میں بہت سے کام کی خرابیوں سے بچ گیا ہے جی. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ وہ باپ کا کہنا ماننے کا بھی مجھے بہت بڑا بینیفٹ ہوا ہے جی.
अच्छा, लेकिन दूसरी बातें जो है ना उसके बाद वो ये है कि जिस वक्त फिर आप फिर देखते हैं कि मेरे पास चॉइसेस क्या है। चॉइसेस की बात ऐसी है कि यू हैव टू ब्रिंग नॉलेज टू योर बिजनेस। जी, ये नहीं हो सकता कि जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ और इसलिए जी मैं कमा रहा हूँ या मैं ये हो रहा है। ऑनेस्टी का ये मतलब भी नहीं है। यू हैव टू पुट इन योर आवर्स, यू हैव टू पुट इन योर वर्क। और फिर जो जितना आप लगन और इश्क के साथ काम करेंगे वो उतनी बंदे को थकन नहीं फिर होती। खास तौर पे इन माय केस ये हुआ कि आई आई वेंट इनटू मेटल कास्टिंग। तो जैसे मैंने वो काम शुरू किया तो आई रियलाइज कि ये तो मुझे आता नहीं है काम। तो ऑलरेडी आई वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, लेकिन मैंने जाके फिर उस पे एक डिप्लोमा किया उसी काम पे मेटल कास्टिंग का लाहौर से, और डांगरी पहन के अपने हाथ से सारा काम करना सीखा और फिर मजदूरों को लिया, उनको सिखाया। दैट इज वेयर माय कंपनी ग्रू। इट वाज ऑल द टाइम थ्रू पर्सनल learning and then passing on the learning to my workforce। तो लेकिन वो जो जवानी का जो टाइम था जिसमें लोग मुझे कुछ पूछते थे कि भाई आपकी हॉबी क्या है, तो मैं उन्हें कहता था इट्स मेटल कास्टिंग। वो कहते मेटल कास्टिंग तो तुम्हारी बिजनेस है, तुम्हारी हॉबी क्या है? मैं कहता यही मेरी हॉबी है। विद रिजल्ट के हमें वो इतवार की छुट्टी का नहीं पता था। टू मतलब किसी ना किसी या पढ़ रहे होते थे या कर रहे होते थे। तो वो किसी ने जो है ना, जो लगन है ना, जो इश्क है किसी चीज के साथ, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू दैट डिटेल, तो फिर वो जो है ना वो रास्ते सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। वो एक मैंने पढ़ा था कि मोहब्बत तुझे आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। है कि वो जब आदमी उस काम में पड़ता है ना तो वो फिर उसके साथ ना आगे फिर चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि जब आदमी उसके अंदर अपने इश्क और शौक के साथ काम कर रहा होता है तो फिर उसको थकन नहीं होती। और वो वी कंटिन्यूज दैट एफर्ट है। तो बिल्कुल मुझे सर। याद है ज़िंदगी के पहले 17-18 साल मुझे वीकली हॉलिडे का आइडिया ही नहीं था। आई यूज्ड टू वर्क एवरी डे। हैं? तो ये तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल दैट्स ऐसे ही है, जस्ट वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी, तो इसलिए दैट इज़ द थिंग कि फिर लेकिन ये है कि जी जो जो मैंने बात पहले स्टार्ट की कि आपके पास you have to bring value to your business. You have to keep adding value to your business, to your बट product. यू नो to बट सर सम your- ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि वी आर एट दैट स्टेट के वी आर आउट ऑफ द कैश, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, एंड वी थिंक दैट कि यार बस यही करेंगे तो शायद हमारा काम हो जाए, एंड इट कुड बी द वन ऑफ द मोस्ट अनएथिकल वे, बट एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी और हम वो डिसीजन लेने पे मजबूर होते हैं। तो सर कैन यू से दैट कि उस टाइम पे फिर हम किस तरीके से एक्ट करें? वो ऐसे है। यही तो हाँ, वो यही तो ऐसे है। इम्तिहान है। हाँ, ये देखें, यस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, बात ये है कि ये हम जो मुसलमान हैं ना, हमारे लिए जी सर। आसानियाँ बड़ी अल्लाह ने पैदा की हुई हैं। हमें ये पता है हम्म। कि हमारा जो है ना जैसे कहते हैं ना होम पोजीशन हमारी क्या है। होम पोजीशन ये है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल। कि सब्र, जो मेहनत है, और सबसे बड़ी हम्म। चीज़ है तवक्कुल। हम्म। मुझे एक बार हैरत होती थी जब लोग जो थे ना कभी वो कहते थे जी बंदे को तवक्कुल होना चाहिए, तो मैं सोचता था यार पता नहीं इसको तवक्कुल का पता है या नहीं, लेकिन अल्लाह का फज़ल है मुझे तवक्कुल का पता है। क्यों? क्योंकि वो हम तो जैसे कहते हैं ना ऊपर अल्लाह और नीचे बंदा। मेरे ऊपर तो कोई डीजी तो नहीं था कोई, या और तो कोई नहीं था जो दरमियान में कहूँ कि ये फलां काम इस वजह से नहीं हुआ जी, फलां इस वजह से नहीं हुआ। आई कुड नॉट गिव एक्सक्यूजेस टू एनीबॉडी। देयर आर मतलब आई कैन मतलब जो भी मैंने काम है अपनी जान पे भुगतना है उसको। यू सी? सही सो बात है सर। वो जो है क्योंकि नॉर्मली होता है ना, अगर आप किसी बंदा कहीं एम्प्लॉयड है तो अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं भाई ये फलाना काम नहीं उसने सर ये फलाना इशू आ गया था ऐसे नहीं हुआ। अच्छा ये हम्म। नहीं हुआ ये ऐसे हो गया, तो यू नो पीपल कैन गेट अवे विद एक्सक्यूजेस। अच्छा मैं किस चीज का एक्सक्यूज दूं? सो यू कंटिन्यू टू हम्म। लर्न टू सर्वाइव। है। यस और सर। जो भी माहौल होता है उसके मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। और ये है हम्म। कि फिर जहाँ बंदा फंसता है वही फिर दुआ का टाइम है। बिल्कुल सर।
وہ جو ہے نا توکل اور دعا جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. اور جو مسلمان نہیں بھی ہے نا, آپ وہ بلی گراہم اور دوسرے تیسرے جب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, دا پاور آف پریئر ہے, یہ کوئی ہم مطلب اکیلے مسلمان ہی نہیں, پاور آف پریئر اور دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر کرتے ہیں جی. اچھا, اور انفارچونیٹلی آج کل ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا سوڈو یورپین بننے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اپنا بھی کام بھول جاتے ہیں, ان کا بھی نہیں کر سکتے. لیکن دیٹ از ویئر اٹ از کہ آپ توکل اور محنت اور صبر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کریں, اللہ کے ساتھ کنیکشن کریں, کہیں نہ کہیں سے اللہ کو سبب بنا دیتا ہے ہمیشہ, ہمیشہ سبب بنا. اور ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں ہر سال 2 3 4 کرائسس ابھی تک بھی آتے ہیں, تو وہ اس لیے جو تھا نا وہ چھوٹا سا ایک جو کی سمجھیں کہ وہ کسی بندہ کو گیا تھا نا نجومی کے پاس, جو نوجوان تھا, تو اس نے ہاتھ دکھایا نجومی کو, تو نجومی نے کہا بھی اگلے 3 سال تمہاری زندگی کے بڑے سخت ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا جی, تو اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد پھر کیسا ہے, اس نے کہا اس کے بعد تو میں اس کی عادت ہو جائے گی. تو مجھے جو سمجھ میں آئی بات کافی اس کے اندر, ایک تو امتیاز صاحب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا تو اصل وقت امتحان ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کو مشکل کا سامنا ہو, آسان وقت کے اندر تو کوئی امتحان نہیں ہوتا انسان کا. تو جیسا عفیفہ نے سوال پوچھا, میرے خیال میں عفیفہ ایونچولی دیٹ از یور ٹیسٹ رائٹ, کہ کہاں پر آ کے آپ کہتے ہیں کہ یو نو آئی ول ڈو جسٹ دس ون تھنگ رائٹ. اچھا, اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ کھلا رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کھول ہی دیتا ہے. بالکل سر, بند نہیں ہوتا. ہم اپنے ساتھ ایک آڈینس میں سے بھی کسی کو شریک کر لیں. ہمارے ساتھ سید معیز ہیں اور یہ ابو دھابی میں ہوتے ہیں آج کل میرے خیال میں, اور انہوں نے بیسیکلی ہماری جو پاکستان 100 کی کیمپین ہے جو ہم بنا رہے ہیں پاکستانی انٹرپرنورز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر بہت انہوں نے لیڈنگ ایک کردار ادا کیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے کہ ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. تو میں ان کو بلاتا ہوں, ان کے ذہن میں بھی کچھ سوالات آ رہے ہوں گے, صبر سے بیٹھے ہوئے کافی دیر. السلام علیکم معیز, کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم صاحب, السلام عفیفہ. وعلیکم السلام سر. بہت زیادہ لطف آیا آپ لوگوں کی بات سن کے, خاص طور پہ امتیاز صاحب کی بات سن کے بہت مزہ آیا اور بہت سیکھا بھی میں نے. دیکھے سوالات جو تھے, ایک تو خیر وہ میرے ذہن میں سوال تھے جو بھتے والا جس کا آپ نے جواب دیا, یہ ایک تو رشوت ہوتی کھلی اب, لیکن اگر آپ صحیح کام کروانے کے لیے مجبور آپ کو کر دیا جائے تو وہ تو بھتا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ, میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح کام کے لیے پیسے دے دیتا ہے اس کو, پھر ایک کام ہوتا ہے اس میں ذرا سی گریش ہوتا ہے, پھر ڈارک گرے ہو جاتا ہے, پھر ڈارک گرے ہو جاتا ہے, پھر بلیک ہو جاتا ہے. وہ جو چیز ہے یہ اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں, اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جی یہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ one can really understand کہ what is grey and what is not grey ہے جی. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو واپڈا والے بندے کی دی, دس از اے ریئل لائف ایگزامپل, کیونکہ وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ محکمہ جہاں کسی بندے کی لاش بھی نہیں چل کے جائے گی پیسہ لگانے کے بغیر, اس نے کنیکشن نہیں دینا. بالکل. اچھا, اور وہ آج تک وہ جو کلچر ہے وہ چل رہا ہے, حالانکہ انہوں نے کمپنیاں پرائیویٹائز کر دی ہیں سارا کچھ, لیکن دا کلچر از دا سیم. اب اس میں اگر تو کنیکشن کے وہ پیسے لے گیا تو چلو, اب وہ ساتھ مجھے کہتا ہے کہ جی وہ جو تم نے اپنی لگانی ہے وہ بھی میں تمہیں دوں گا, اندر سے چوری کر کے مجھے دے دے گا وہ. اب دیٹ از ویئر دا گرے اسٹارٹس. پھر وہ اسے ڈپارٹمنٹ کا کوئی اور بندہ آئے گا, وہ کہے گا جی آپ کا جو میٹر ہے نا وہ ہمارے پاس لیبورٹری میں پہنچ گیا, ہم اتنے % اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اچھا, تو وہ جو یہ کہنے آیا تھا اس کو بھی میں نے, یہ بڑی پرانی باتیں ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1978 اور ارلیئر کی باتیں کر رہا ہوں. لیکن میں نے اس کو نا
پیسے دیے کہ یار یہ بچوں کے لیے آپ مٹھائی لے جائیں اور میرا ایک کام کر دیں. کہ جی بتائیں کیا حکم ہے. میں کہ جی حکم یہ ہے کہ آپ میرا میٹر بالکل صحیح کر دیں جس میں نہ مجھے نقصان ہو نہ باپ کو نقصان ہو. اب صحیح. اگر میں اس کی سمجھے کہ ٹائم فش کر دوں اس ٹائم پہ, وہ جا کے میرا میٹر ایسا کرے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میری ٹھوک کہاں پہ رہی ہے مجھے. صحیح ہے. جی جی تو وہ آپ اس کو تالیف قلب سمجھ لیں کچھ صحیح. سمجھ جی ہاں لیں. بالکل نہیں, تو پریکٹیکل چیزیں ساری. آئی جسٹ باٹ از پازیٹیو ایٹیچیوڈ, اس کو پیسے دی. اور صحیح. اس ساتھ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے. تو جی جی اس نے پوچھا مجھے کہ پھر یہ پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں آپ مجھے. میں کہ جی آپ نے عزت افزائی کی ہے تو میں آپ اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے جائیں. اچھا, صحیح. دا سیم پیپل بعد میں جس وقت پھر ضیاء الحق کا ٹائم آیا اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کے مارشل لاء کا ٹائم, پھر وہ ایک فوجی کپتان یا میجر آتا ہے آ کے وہ چھاپے مارنے شروع کر دیتے ہیں پھر. اچھا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر سیم پیپل دے ٹرن اگینسٹ یو. جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہوتی ہے پھر ان سے دوبارہ پیسے لیتے ہیں کور اپ کرنے کے لیے, اور اٹس اے ان اینڈنگ تھنگ. میں نے وہ بھی اپنے آگے پیچھے ہوتا دیکھا ہے. کہنے کا ادھر از اے لائف ایگزامپل ہے. اب اس کے اندر میں اس کے تار اسے خریدوں یا وہ بجلی میں کروں, جسٹ بیکاز آئی پیڈ ہم منی فار دا کنیکشن از سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ بتاتا ہے یہ باقی کا جو کام تھا اس کو آپ رشوت بھی کہیں, یہ سیدھا سیدھا حرام تھا. بالکل, یعنی مطلب اب ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کئی دفعہ ہم سور کو تو حرام کہتے ہیں لیکن چوری کی بجلی کو حرام نہیں کہتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. اگر میں ایک اور سوال پوچھ سکوں آپ سے, اگر کوئی آدمی پاکستان میں بزنس شروع کرنا چاہے آج کے پاکستان میں, جی, اور دو چیزیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا, ایک تو سود بہت ہی انتہائی بری چیز ہے, بالکل اللہ سے لڑائی ہے وہ تو, ایسی بات. لیکن حلال کے جو طریقے ہیں اس میں نے تو خیر پاکستان میں کبھی کاروبار نہیں کیا, لیکن اگر کوئی کرتا ہے کاروبار اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو فائنینسنگ چاہیے, جی, یا کوئی کسی کے پاس پیسے انویسٹ کرنے کے ہیں, چاہے بزنس میں انویسٹ کرے اور اس کا خود ایک ایکومنٹ نہیں ہے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ بینک میں رکھ کے سود کھائے, وہ کہتے ہیں بزنس میں لگانا چاہتا ہوں پیسے, وہ بزنس میں پیسے لگاتا ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ ڈبل اور ٹرپل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے پاکستان میں, کافی کامن ہے کہ آپ نے پیسے تو لگا دیے, لیکن میں نے شروع کے سالوں میں پاکستان میں بینک میں کام کیا 87 تک, تو یہ بہت کامن بات تھی کہ یہ آدمی کے جو ہے انڈر انوائسنگ کر کے اور انوائسنگ کر کے آپ کا لاس شو کر رہے ہیں. آپ ظاہر سے بینک اس کو لینڈ نہیں کریں گے, آدمی لاس شو کر رہا ہے, کہتے نہیں اصل میں لاس نہیں ہے, اصل کتابیں تو یہ ہے, اس لیے یہ پروفیٹیبل بزنس ہے, وہ تو ہم ٹیکس سے بچنے کے لیے بنا کے لاس شو کرتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ ایکویٹی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایز اے انویسٹر, ایز اے بزنس میں, تو پھر وہ تو آپ کا ڈویڈنڈ کبھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ تو آپ کو لاس دکھا رہے ہیں. یا اگر آپ نے بزنس شروع کیا ہے اور آپ کو فائنینسنگ چاہیے اس کے لیے, آپ کو بینک جو ہے ایکویٹی بیس فائنینسنگ کا تو رواج ہی نہیں ہے, وہاں تو آپ کو لینڈ کرتے ہیں سود پہ. یہ آپ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں کس طرح ڈیل کیا جائے؟ ایسے ہے جی کہ بالکل فرام اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. جی, ایک تو سود ہے نا, اگر وہ سود نہیں تو اسلامک بینکنگ کے تحت بھی کوئی جو ٹائم ویلیو آف منی کے حساب سے ایون اسلامک لینڈنگ ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے. اس کو بے معجل کہہ لیں, کچھ دوسرا کہہ لیں. تو جی, میں اسلامک بینک میں کام کرتا ہوں, اینڈ آئی کین ٹیل یو دس ایگزیکٹلی سود پلس دھوکہ, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ بس دیکھیں گے, اب کافی علماء بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور سارا نا, تو کچھ مطلب ایٹ لیسٹ چلے شاید آگے جا کے یہ کام ٹھیک ہو جائے کچھ. لیکن میں ویسے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. بات یہ ہے کہ جب سود پہ لے لیے یا کسی اس میں پیسے لے لیے, اٹ از دا بگننگ آف اے اسمال بزنس ٹربلس. اس لیے کہ چھوٹے کاروبار میں نہ سسٹم ہوتے ہیں پراپر, دیر آر بہت سے ان نون فیکٹرز ہوتے ہیں, اور خدا نخواستہ بندہ شروع میں کہیں سود پہ پیسہ لے لے یا کسی اور ایسی پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ میں پیسہ لے لے, تو اس میں اس کو تو ایک تو کاروبار کی پریشانی ہے اور دوسرے سائڈ سے
سو بیسٹ تھنگ از کہ اگر کوئی بندہ کاروبار اسٹارٹ کر رہا ہے ہی شوڈ اسٹارٹ اسمال، اپنی ریسورسز اس میں لگائے، اور اگر وہ انٹرنلی جنریٹ کرے گا نا تو پھر وہ اٹ ول کیپ ایڈنگ. اگر اس کی انٹرنل تجربے جنریشن کے ساتھ ساتھ پانچویں بڑھے گی آپ کی. اگر اس کی انٹرنل جنریشن نہیں ہے تو پھر وہ تو میں نے زندگی میں فارچونیٹلی میں نے بی کام کیا تھا، اور شوق کے ساتھ جو سبجیکٹ پڑھے وہ شوق سے پڑھے، باقی نہیں پڑھے ہے جی. لیکن اس میں کاسٹ اکاؤنٹنگ واز سم تھنگ وچ آئی ریڈ ود انٹرسٹ ہے جی. اور ساری میری زندگی جو ہے نا وہ پروسیسز کے ساتھ گزری ہے. آئی وانٹ ٹو میک منی بائی لوکنگ ایٹ مائی پروسیسز اینڈ مائی بزنس. اور ہر پروسیس کے اندر either I can save cost or I can add value. You see, either you are saving cost or you are adding value. ایک میرے پاس گلاس ہے، میں گلاس اگر 10 روپے کا، اگر میں اس کے اوپر ادھر اچھے سے پھول بنا دیتا ہوں اس کے اوپر تو اس کی ویلیو ایڈ ہو گئی. So, but that is another process which I added. گلاس تو بنایا لیکن اس کے اندر ایک پروسیس ایڈ کر دیا and that process is adding money. So you see, thing is کہ it's not only being honest or being Islamic or something, it goes beyond this. You see, how you are adding value. ہمارے پاس بہت سے پروسیسز ایسے ہوتے ہیں where you are actually deleting the value. You see, so I have always looked at things کہ یار یہ اس میں ویلیو ایڈیشن کہاں ہے، ویلیو ڈیلیشن کہاں پہ ہے، اینڈ ویئر کین آئی کنٹرول اے کاسٹ. سو اگر تو میری انٹرنل جنریشن کیش کی ہے تو وہ اٹ ول اسٹارٹ ٹو گرو. اگر وہ نہیں ہے تو اگر میں نے خدا نخواستہ سود پہ پیسہ بھی لے لیا یا کسی اور انسٹرومنٹ پہ بھی پیسہ لے لیا تو میں نے تو اپنے لیے ایک تو ویسے مجھے پریشانی ہے، ایک دوسری سائڈ سے ہو گئی، اور اس کو میں واپس دے نہیں سکتا کیونکہ میری انٹرنل جنریشن نہیں ہے. تو you see, اٹس جو چھوٹا بزنس مین ہے ایکچولی یہ بالکل بچے کی طرح ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ اگر گر جائے تو اس کو کوئی خاص چوٹ ووٹ نہیں لگتی. اب میرے سائز کا انسان گر جائے تو ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے گی، کچھ ہوگی تو پھر وہ 12 ہفتے کے لیے کاسٹ کے اندر ہوگا. اچھا، تو ہم نے بلکہ بہت بڑے ادارے جو خاص طور پہ سرکاری ادارے ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ یکدم بڑے پیدا ہو گئے. تو میرے والد صاحب مرحوم مجھے کہتے تھے کہ یار یہ وہ بچہ ہے جو کہ نا فل سائز کا پیدا ہو گیا اور اس کی بیئرنگ نہیں ہے. یہ ہیوی میکینیکل کمپلیکسز اور سرکاری بہت سے کمپلیکسز ہیں، ان کی بیئرنگ نہیں ہے، ان کی بزنس پلان نہیں ہے، اور دے کنٹینیو ٹو بلیڈ دا نیشنل ایکسچیکر اینڈ دے کانٹ ہیو اے بیئرنگ، کیونکہ اوپر سے نیچے کوئی بھی انٹرپرنور نہیں ہے، بیچ میں سے سب ملازمت ہیں لوگ، اور دے ڈونٹ ہیو اے مارکیٹ سینس. وہ کتنا بڑا ملازم ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، اس نے منڈی کی مار نہیں کھائی ہوئی. اسی تو اس لیے وہ جو چھوٹا بزنس ہے نا اس کی جو چھوٹی جو پرابلمس ہیں دے ٹیچ دیٹ انٹرپرنور اے لاٹ آف تھنگس. اور آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اونیسس کو لے لیں، کسی کو آپ کسی کو بھی پکڑ لیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ بالکل تنگ دستی میں سے نکل کے آئے تھے اور اوپر آئے. اسٹیو جابس کو دیکھ لیں تو ڈسٹ بن میں سے، گاربیج بن میں سے چیزیں نکال کے کھا رہا تھا ایک ٹائم پہ، بٹ دیٹ ٹاٹ ہم سرٹن تھنگس جو کہ نا، تو وہ خاص طور پہ مطلب کہ ضروری نہیں کہ ایک بندے کے پاس اتنا کیش ہوگا تو ضرور کر لے گا. بہت صحیح آپ نے بات کی ہے. اب ریپ اپ کا ٹائم ہے ہمارا تھوڑا سا، تو جہاں یہ بات ہوئی کہ دیکھیں محنت، جیسے آپ نے کہا، یہ جس وقت انسان کے اوپر جب ابتدا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے اوپر اور مزید پریشانیاں لادنے کے بجائے کوشش یہ کرے کہ ایک بزنس کو، جس کو بوٹ سٹریپنگ کہتے ہیں، کہ آپ اس کو خود سے اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس چکر میں پڑیں کہ میں جلدی بڑا ہو جاؤں. تیزی کے ساتھ بڑا ہونا بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. اور آپ نے کہا بہت بڑا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. تو خیر یہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. میں بہت شکر گزار ہوں امتیاز صاحب آپ کا، معیز آپ کا، کہ آپ آئے، آپ نے سوال کیے. بہت مزہ آیا، سیریسلی بہت اچھا لگا مجھے. تھینک یو. اللہ خوش رکھے آپ کو، صحت دے، برکت دے انشاءاللہ. بالکل، اللہ کا دوست ہوتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم معیز. اچھا امتیاز صاحب، آپ کا بھی میں اب بہت کیا کہتے ہیں تہہ دل سے ممنون ہوں، اور اتنے سارے بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو. ایکچولی اس سارے وقت کے اندر ہم نے اپنی جو ویورشپ ہے وہ مینٹین رکھی ہے، وچ از امیزنگ،
کہ حالانکہ ویسے ایتھکس از ناٹ اے ٹاپک جس کو آپ سوچیں کہ بچے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن ماشاء اللہ اٹ واز ویری گڈ. تو آپ کو ہم اور بھی انشاءاللہ بلاتے رہیں گے، پھر آپ کو اس کے اندر ہم کرتے رہیں گے، تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. عفیفہ آپ Yes, کچھ کہنا sir. چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر لاسٹ میں سر ایک ایڈوائس کر سکے ہماری یوتھ کو کہ واٹ دے شوڈ ڈو وین دے گریجویٹ، لائک وین دے ہیو ٹو آپشنس، ون از دا بزنس اینڈ دا ادر از دا جاب. سو واٹ اٹریکشن شوڈ دے سی وین دے آر تھنکنگ ٹو ڈو دا بزنس؟ کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ گریجویٹ کہتا ہے کہ ابھی جاب کرتے ہیں، بزنس کو سائڈ میں رکھتے ہیں. تو اگر آپ اس میں سے میں تھوڑی ایڈوائس دیتے ہیں ہمارے یوتھ کو کہ ہاؤ دے شوڈ تھنک اینڈ پلان ا لٹل بٹ. دیکھیں سب سے جو بیسٹ ایڈوائس ہے نا، یہ تو اسٹوڈینٹس ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈینٹس. یس سر. ایک چیز ہوتی ہے اس کو بلائنڈرز کہتے ہیں، جو گھوڑے کو لگے ہوتے ہیں نا، تو گھوڑا ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. تو یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کو ایک بلائنڈر لگے ہوئے ہیں جن کا نام ہے جی پی اے. کہ جی میرا جی پی اے ٹھیک ہوگا تو پھر میں، تو جی پی اے ہے نوکری کرنے کے لیے. تو جی پی اے والے بندے کو جس کا اچھا جی پی اے ہوگا وہ نوکری تو کر لے گا، لیکن میں کتنے جی پی اے کروں کہ میں منڈی میں آ کے کھڑا ہو سکوں. تو جس نے کاروبار میں آنا ہے نا، وہ جی پی اے والے بلائنڈرز کو ہٹا دے. forget about جی پی اے، گو ان دا مارکیٹ، سی کہ منڈی میں کیا چیز بکتی ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کسی کسٹمر کے کس کے لیے کیا کنوینئنس پیدا کر دوں. آپ کوئی چیز، کوئی گوڈ، کوئی سروس، کوئی ایز آف ڈوئنگ سم ورک، کوئی جو بھی آپ کریں گے اس کا دا سوسائٹی ول ریوارڈ یو فار اٹ. سب سے پہلی چیز ہے کہ کنیکٹ ود سوسائٹی، کنیکٹ ود یور سراؤنڈنگس، کنیکٹ ود یور لوکل مارکیٹ. وہاں پہ دیر ول بی آلویز سم پیپل. ایک بندہ جیکٹس بناتا تھا سیالکوٹ میں، تو اس کی وہ $30-35 والی جیکٹ وہ بک رہی تھی اس کی. ایک آدمی آئی ٹی والا اٹھا، اس نے جا کے ایک آئی ٹی کا گلوبل سیلز کا ایک پلیٹ فارم بنا لیا. یہیں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں میں. اور ہی ٹائڈ اپ ود the man in Sialkot who was able to make it. اب وہ $450 کی جیکٹ بیچتے ہیں، اور وہ دنیا میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ فیبرک بھی، آپ کلر بھی اور سٹائل بھی اور ناپ بھی، وہ سارا کچھ نیٹ پہ کرتے ہیں، اور مطلب ایوری باڈی از میکنگ گڈ منی آؤٹ آف اٹ. اسی جو تعلیم ہے اور اس کو جو ماحول کے ساتھ جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں، کسی ایک بندے کی تعلیم اچھی تھی، اس کے پاس آئی ایکسپرٹیز تھی، دوسرے بندے کے ساتھ اس نے کنیکٹ کیا، تو دے ہیو ڈن اٹ. اینڈ دیر مینی پیپل ہو آر ڈوئنگ دس کائنڈ آف ورک. اس لیے مائی ایڈوائس ہے کہ اپنے ماحول کے ساتھ بازاروں میں گھوم کے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی. اور لوگوں کے پاس جس چیز میں جتنے بھی آپ اس وقت دیکھیں ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، ایک کامن چیز ہے کہ دے آر سمپلیفائنگ پروسیسز. امیزون کو آپ دیکھ لیں، علی بابا کو دیکھ لیں، تو ان سے چھوٹے والوں کو دیکھ لیں، اس سے چھوٹے والوں کو دیکھ لیں. دے آر پرووائڈنگ اے کنوینئنس اینڈ دا سوسائٹی از ریوارڈنگ دیم فار دیٹ کنوینئنس. تو اس لیے نا مائی سبجیکٹ لمبا ہے، لیکن مائی فائنل ایڈوائز وڈ بی کہ کنیکٹ ود دا سوسائٹی. باہر نکل کے دیکھیں، یونیورسٹی کے باہر جو یونیورسٹی ہے نا، وہ شاید آپ لوگوں کو کتاب آپ کو حسن صاحب ہو what they don't teach at Harvard Business School. ایک کتاب ہوا کرتی تھی ہماری جوانی میں، what they did not teach you at Harvard Business School. وہ یہ ہے کہ وہ منڈی کی ذات خود ہے. منڈی از دا یونیورسٹی مارکیٹ پلیس ہے جی. وہ ہر چھوٹی جگہ پہنچتی ہے. تو اب جتنے بھی آپ اپنی ایپ دیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں، تو دیٹ از مائی ایڈوائس کہ کنیکٹ ود دا مارکیٹ، provide a connection to somebody and you will be in the. Thank you, sir. It is very helpful. بہت شکریہ امتیاز صاحب. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اور سب جتنے لوگ اس وقت ہیں وہاں پر، ان سب کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اتنی دیر تک یہ سارا پروگرام دیکھا، ہمارے ساتھ رہے. تو تھینک یو ایوری ون. اور یہ ہم پروگرام ہر ہفتے انشاءاللہ اسی دن جمعرات والے دن ہم کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کے پاس آتے رہیں گے مختلف لوگوں کو لے کر. تو میری طرف سے، عفیفہ کی طرف سے،
اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. Assalamu alaikum.